ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ سپریم کورٹ فل کورٹ کا فیصلہ 10-5 سے شروع اور 7-8 پر ختم۔ 10-5 کے تناسب سے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کو برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا گیا۔ 8-7 کے تناسب سے ماضی کے فیصلوں پر اپیل کا حق دینے کی شک ختم کی گئی۔ فل کورٹ نے از خود نوٹس کیسز پر اپیل کے حق کی شک برقرار رکھی۔ سپریم کورٹ فیصلے نے نواز شریف کے پینما کیس میں اپیل کے دروازے بند کر دیے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق نواز شریف پینما کیس میں سزا یافتہ ہیں۔ Majority of 10-5, the Supreme Court Practice and Procedure Act 2023 is sustained, and to this extent the petitions are dismissed. سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ قانونی قرار، لیکن اطلاق ماضی سے نہیں ہوگا۔ سپریم کورٹ کے فل کورٹ نے فیصلہ سنا دیا۔ چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے فیصلہ پڑھ کر سنایا۔ کہا 10-5 کے تناسب سے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کو برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ By a majority of 10-5, the Supreme Court Practice and Procedure Act 2023 is sustained as being in accordance with the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, and to this extent the petitions are dismissed. چیف جسٹس نے کہا جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس منیب اختر، جسٹس عائشہ ملک، جسٹس مظاہر نقوی اور جسٹس شاہد وحید نے ایکٹ کی مخالفت کی۔ باقی 10 ججز نے ایکٹ کو تسلیم کیا اور درخواستیں مسترد کر دیں۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا اطلاق ماضی کے فیصلوں پر نہیں ہوگا۔ فل کورٹ نے ماضی کے مقدموں میں اپیل کا حق دینے کی شق 8-7 کے تناسب سے مسترد کر دی۔ حامی ججوں میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس سردار طارق مسعود، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس امین الدین خان، جسٹس جمال خان مندوخیل، جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس مسرت ہلالی شامل ہیں۔ By a majority of 8-7, Chief Justice Qazi Faiz Isa, Justice Sardar Tariq Masood, Justice Sayyid Mansoor Ali Shah, Justice Aminuddin Khan, Justice Jamal Khan Mandokhel, Justice Athar Minilla, and Justice Musarrat Hilali dissenting, subsection 2 of section 5 of the Act, having the right of appeal retrospectively, is declared to be ultra vires the Constitution, and to this extent the petitions are allowed. فل کورٹ نے 9-6 کے تناسب سے از خود نوٹس کیسز پر اپیل کے حق کی شق برقرار رکھی۔ یہاں جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس منیب اختر، جسٹس مظاہر نقوی، جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس شاہد وحید کے ساتھ جسٹس یحییٰ آفریدی نے بھی مخالفت میں ووٹ دیا۔ By a majority of 9-6, Justice Ijaz ul-Ahsan, Justice Munib Akhtar, Justice Yahya Afridi, Justice Sayyid Mazahir Ali Akbar Naqvi, Justice Aisha A. Malik, and Justice Shahid Waeed dissenting, subsection 1 of section 5 of the Act granting a right of appeal prospectively is declared to be in accordance with the Constitution, and to this extent the petitions are dismissed. سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ پر حکم امتناع دینے والے 8 رکنی بینچ میں شامل جسٹس محمد مظہر علی اور جسٹس حسن اظہر رضوی نے فل کورٹ میں ایکٹ کی حمایت کی۔ سپریم کورٹ فیصلے کے بعد نواز شریف کو اپیل کا حق ملنے کا تاثر ختم ہو گیا۔ ماہر قانون سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں پارلیمنٹ نے نااہلی کی مدت 5 سال کرنے کا ایک قانون بھی پاس کیا ہے۔ نواز شریف واپس آ کر الیکشن لڑنے کے لیے درخواست دیں گے۔ یہ ہوگا کہ جو قانون بنایا گیا ہے الیکشن ایکٹ، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ نااہلی کی مدت 5 سال ہے آئین کے آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت، اس کا سہارا لیتے ہوئے میاں نواز شریف کاغذات نامزدگی دائر کریں گے۔ جب الیکشن کا اعلان ہوگا ان کاغذات پہ یقیناً اعتراض آئے گا، اس اعتراض کو ریٹرننگ افسر صاحب دیکھیں گے، فیصلہ کریں گے۔ اب ریٹرننگ افسر صاحب یہ کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ قانون بن گیا ہے، پارلیمان نے قانون بنا دیا ہے، مجھے اختیار حاصل نہیں کہ میں اس قانون کو رد کروں۔ نہیں لگتا فیصلے سے نواز شریف کو کوئی بڑا ریلیف ملے گا۔ لگتا ایسا ہے نواز شریف اور جہانگیر ترین کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے۔ نگراں وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنکی کی آف دی ریکارڈ میں گفتگو، کہا الیکشن جنوری کے آخر میں کرائیں گے۔ اگر عدالت کہتی ہے نواز شریف مفرور ہیں، ان کی سزا باقی ہے، انہیں جیل بھیجیں، تو عدالت کے احکامات کے ماننے کے پابند ہیں۔ اہم فیصلہ، تمام جو فیصلے ہیں وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتے۔ ابھی نہیں لگتا کہ ان کو کوئی بڑا ریلیف ملے گا۔ حادی نظر ایسا لگتا ہے کہ یہ ان کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، اور
میرے خیال میں جہانگیر ترین کے ساتھ بھی ناانصافی ہوئی. کرائیں گے الیکشن جنوری کے آخری ہفتے میں. اگر عدالت کا یہ حکم ہوتا ہے کہ یہ مفرور ہے اور ان کی سزا رہتی ہے اور ان کو جیل بھیجے، تو ہم تو پابند ہیں عدالت کے جو احکامات ہیں ان کے، جو کچھ بھی کہیں گے. زندگی میں مختلف کام کیے ہیں، میں نے پڑھایا ہے، میں نے اداکاری کی ہے، میں نے گانے گائے. اداکاری بڑی اچھی کرتے ہیں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ خبریت والا مسالے والا جو کام ہے وہ صرف آپ کرے، کاشف عباسی کرے کیونکہ ARY کی لائٹنگ اچھی ہے؟ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں؟ سابق وزیر اعظم نواز شریف کا وطن واپسی کا سفر شروع. مسلم لیگ نون کے قائد لندن سے سعودی عرب کے لیے روانہ ہو گئے. برطانیہ میں پاکستانی ہائی کمشنر ڈاکٹر محمد فیصل بھی ہیتھرو ایئرپورٹ پہنچے اور نواز شریف سے الوداعی ملاقات کی. نواز شریف جب اپنی رہائش گاہ ایون فیلڈ سے نکلے تو نون لیگی کارکنان نے انہیں رخصت کیا. نواز شریف سعودی عرب میں قیام کے بعد دبئی جائیں گے. 21 اکتوبر کو خصوصی طیارے میں دبئی سے پاکستان کے لیے اڑان بھریں گے. پیراگون ریفرنس میں نیب نے سعد رفیق اور سلمان رفیق کو بے گناہ قرار دے دیا. احتساب عدالت نے ریفرنس LDA کو بھجوا دیا. نیب نے رپورٹ میں کہا ہے خواجہ برادران کے خلاف کرپشن کے شواہد نہیں ملے. نیب کو خواجہ برادران کے خلاف کیس مزید چلانے کی ضرورت نہیں. پیراگون ہاؤسنگ سوسائٹی میں سب کو پلاٹ مل چکے، 8 متاثرین رہ گئے. LDA شکایات پر فیصلہ کرے. نواز شریف کا استقبال کس طرح کریں، بشیر میمن نے بتا دیا. نون لیگ سندھ کے صدر نے کہا کہ ٹرینیں بک کرائی ہیں، کارکن صرف تکیہ لے آئیں، باقی سب سہولتیں ملیں گی. سندھ کے کارکن سندھی ٹوپی اور اجرک پہن کر استقبال کرنے جائیں گے. پاکستان کے مستقبل کو جا رہے ہیں استقبال کرنے کے لیے. آپ کو ہماری طرف سے دعوت ہے، ہمارے مہمان بن کر چلیں. ہم نے ٹرینیں یہاں سے بک کروائی ہیں. ہر اپنے کارکن کو ایک برتھ دیں گے، وہ اپنا صرف تکیہ لے آئے. کیونکہ سندھ کی ریپرزنٹیشن ہے تو ہم اپنی اجرک اور ٹوپی اس کو بھی ساتھ لے جائیں گے. اسرائیلی فوج کی بمباری سے غزہ میں شہداء کی تعداد 1000 سے زائد جبکہ زخمیوں کی تعداد 5000 ہو چکی ہے. محاصرے کے بعد سے فلسطینی پانی اور بجلی سے محروم ہیں. فیول سپلائی نہ ہونے کی وجہ سے شہر کی بجلی بند ہو چکی. اسپتال میں دوائیاں ختم ہو رہی ہیں. زخمیوں کا بر وقت علاج نہ ہونے کی وجہ سے شہادتوں میں اضافے کا خدشہ ہے. اسرائیل ریسکیو اداروں کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے. ہلال احمر اور اقوام متحدہ کے 13 کارکن جاں بحق ہو چکے. حماس کا بھی اسرائیل میں آپریشن طوفان الاقصی جاری. حملوں میں 170 اسرائیلی فوجیوں سمیت 1200 اسرائیلی ہلاک ہو گئے. اسرائیل کی غزہ پر بمباری سے شہید ہونے والے بچوں کی تعداد 300 سے زائد ہو گئی جبکہ 470 خواتین وحشیانہ بمباری سے شہید ہو چکی ہیں. فلسطینی حکام کے مطابق اب بھی شہریوں کی بڑی تعداد عمارتوں کے ملبے تلے موجود ہے جن میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں. افسوسناک خبر دیں گے آپ کو خیرپور سے، جہاں پہ مسافر وین اور کار میں خوفناک تصادم، 12 مسافر جاں بحق ہو گئے ہیں. تفصیلات کیا ہیں جانیں گے اپنے نمائندے نوید کھوڑوں سے. جی نوید بتائیے گا. جی بالکل، خیرپور کے نزدیک ببرلو بائی پاس پر کار اور جو ہے وین میں مسافر وین میں تصادم ہوا جس کے نتیجے میں موقع پر جو ہے وہ 6 افراد جو ہے جاں بحق ہو گئے جبکہ زخمیوں اور جو ہے زخمی جو ہوتے ہیں ان کو تقریباً سکھر اور خیرپور کے ہاسپٹل میں لے جایا گیا ہے. ابھی کچھ ہی دیر پہلے جو ہے ڈپٹی کمشنر سید فواد حسین نے کہا ہے کہ جو ہلاکتیں ہیں اس کی تعداد 12 ہو گئی ہے. نوید کھوڑو بتائے گا زخمی کتنے ہیں اور ان کی حالت کیسی ہے؟ جی بالکل، ابھی جو زخمی ہیں وہ ان کی تعداد 8 ہے اور ان کو جو ہے سکھر اور خیرپور کے جو ہاسپٹل میں وہاں لے جایا گیا ہے اور ابھی تک جو ان کا زیر علاج ہے ڈپٹی کمشنر کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان کی زیادہ جو مزید دیتے ہیں. ٹھیک ہے، نوید کھوڑو اس حوالے سے آگاہ کرے تھے، بہت شکریہ آپ کا. خبریں اور بھی ہیں لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد خوش آمدید. پاک بھارت بڑا میچ، ذکا اشرف احمد آباد جائیں گے. PCB مینجمنٹ کمیٹی کے چیئرمین کی بھارتی حکام سے ملاقات بھی ہوگی. ہفتے کو ورلڈ کپ کے ہائی وولٹیج میچ کے لیے تیاریاں عروج پر ہیں. پاکستان یا بھارت میں سے جو بھی ٹیم میدان مارے گی اسے روکنا مشکل ہو جائے گا. حیدرآبادی کھانے اور حیدرآباد کے لوگ دونوں ہی کمال. حیدرآباد دکن نے پہلی بار ورلڈ کپ میں پاکستان کرکٹ ٹیم کی میزبانی کی. ٹیم نے دونوں میچ جیتے. لوگوں نے خاطر تواضع کی، کھلاڑیوں کے دل جیت لیے. سعید انور کا مشورہ کام آیا. رضوان نے پرفارمنس میں کمال دکھایا. رضوان نے بتایا سعید انور سے بات کی تھی جس سے فائدہ ہوا
عبداللہ شفیق بولے کافی عرصے سے موقع ملنے کا انتظار کر رہا تھا، خوشی ہے بڑے اسٹیج پر سینچری بنائی۔ اور بھارت کی ورلڈ کپ میں مسلسل دوسری کامیابی، افغانستان کو 8 وکٹ سے شکست دیتی۔ افغانستان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 273 رنز کا ہدف دیا۔ بھارتی اوپنرز کی دھواں دھار بیٹنگ، پہلے وکٹ پر ہی 156 رنز بنا دیے۔ روہت شرما نے 131 رنز کی جارحانہ اننگز کھیلی۔ وراٹ کوہلی نے مس سینچری بنائی۔ میزبان ٹیم ہدف صرف 35 اوورز میں پورا کرایا۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز سے برٹش پولیٹیکل کونسلر زوئی ویئر نے لاہور میں ملاقات کی۔ آئندہ انتخابات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ مسلم لیگ نون کی جانب سے جاری کیے گئے اعلامیے کے مطابق حمزہ شہباز نے برٹش پولیٹیکل کونسلر سے گفتگو میں کہا کہ آئندہ انتخابات میں مسلم لیگ نون بھرپور سیاسی قوت کے ساتھ میدان میں اترے گی۔ سیاسی استحکام کے بغیر ملکی معیشت پیروں پر کھڑی نہیں ہو سکتی۔ لاہور ہائی کورٹ نے خدیجہ شاہ کی 2 مقدموں میں ضمانت کی درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ عدالت نے 2 ملزموں روبینہ اور قاسم کی ضمانتیں منظور کر لی۔ عدالت نے استفسار کیا، کیا خدیجہ شاہ ایف آئی آر میں نامزد ہیں؟ پروسیکیوٹر نے کہا خدیجہ شاہ ایف آئی آر میں نامزد نہیں ہیں، ان پر ریاست کے خلاف نعرے بازی کے الزام ہیں۔ شناخت پریڈ کے بعد ان کا بیان ریکارڈ کیا، وہ موقع پر لوگوں کو حکومت کے خلاف اکساتی رہیں۔ خدیجہ شاہ نے اپنے اکاؤنٹ سے تصویریں بھی اپلوڈ کی۔ خدیجہ شاہ خود اس اکاؤنٹ کو اپنا کہتی ہیں۔ عدالت نے کہا احتجاج کرنا ہمارا سوسائٹی کا کلچر ہے، اتنی باریک بینی میں نہ جائیں کہ کل آپ کو مشکل ہو۔ ایک لیڈر کال دے تو لوگ احتجاج کے لیے نکلتے ہیں، احتجاج کرنے سے تو آپ کسی کو روک نہیں سکتے۔ کراچی میں مزار قائد کے 14 اگست کے جلسے سے بچی کی گمشدگی، 4 سال کی عائشہ کا 2 ماہ بعد بھی سراغ نہیں مل سکا۔ عائشہ کی آخری تصویر گورنر سندھ ڈاکٹر خالد مقبول اور فاروق ستار کے ساتھ تھی۔ سلمان لودھی کی یہ رپورٹ۔ گورنر صاحب کے پروگرام میں گئے تھے انجوائے کرنے کے لیے، ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ ہمارے یہ ثانیہ ہوگا وہاں پر۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری، خالد مقبول صدیقی اور فاروق ستار کے ساتھ موجود ننھی عائشہ کی آخری یادگار تصویر۔ عائشہ اپنے والدین کے ہمراہ 14 اگست کا جشن منانے مزار قائد آئی تھی اور وہیں سے اسے اغوا کر لیا گیا۔ ہمارا تو بہت برا حال ہے، ہم جہاں بھی جا رہے ہیں ہمارا کوئی سنوائی نہیں ہو رہی ہے، کوئی بچی کو کہیں سے بھی کوئی نہیں ڈھونڈ رہا، کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا۔ عائشہ کی والدہ کہتی ہیں تقریب میں سیکیورٹی اہلکاروں کی بڑی تعداد موجود تھی، لیکن وہ صرف سیاسی شخصیات کی حفاظت ہی کر رہی تھی۔ مزار قائد گورنر کے پروگرام ایمیجینا روڈ سے میری بچی لاپتہ ہوئی ہے شام 7 بجے سے۔ وہ کہتے ادھر نہیں ہے، وہ کہتے ادھر نہیں ہے، کہیں سے ہمیں پتہ نہیں چل رہا۔ سر اگر یہ بچی امیر کی ہوتی تو کیا پتہ نہیں چلتا اس بچی کے بارے میں؟ کس کے لیے پولیس رکھی تھی انہوں نے؟ کتنی پولیس مجموعہ کتنا کھڑی تھی وہاں پر؟ کس کے لیے؟ عوام کے لیے نہیں تھی؟ یہ گورنر صاحب کے لیے تھی کیا وہ ایک سیکیورٹی؟ پولیس کی کارکردگی سے مایوس ننھی عائشہ کے اہل خانہ نے اب شہریوں سے بچی کی تلاش میں مدد کی اپیل کر دی ہے۔ پورے پاکستان سے اپیل یہ کرتا ہوں کہ میری بچی جہاں کہیں بھی ہو، جس کے پاس بھی کہیں بھی نظر آئے تو فوراً پولیس سے رابطہ کر کے ہماری بچی بازیاب کرائے۔ ننھی عائشہ کے مبینہ اغوا کا مقدمہ سولجر بازار تھانے میں درج کیا گیا تھا، لیکن 2 ماہ گزرنے کے باوجود آج بھی اس بچی کا سراغ نہ لگایا جا سکا۔ کیمرامین کاشف نظامی کے ساتھ سلمان لودھی، ARY نیوز کراچی۔ سلمان لودھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سلمان، 4 سال کی بچی ہے، 2 ماہ سے لاپتہ ہے، ابھی تک پولیس کیوں تلاش نہیں کر پائی؟ کیا وجہ سامنے آئی؟ دیکھیں تفتیشی پولیس کی ناکامی کافی زیادہ نظر آ رہی ہے۔ 2 مہینوں بعد بھی آج بھی پولیس کہتی ہے کہ ہم نے اشارہ پر لگے کئی CCTV فوٹیج دیکھے لیکن اس میں اس بچی کو شناخت نہیں کر سکے۔ وہ کہتے ہیں کہ گرو مندر ایمیجینا روڈ پر جگہ جگہ جو CCTV کیمرے لگے ہوئے ہیں اس میں بچی کو اب تک شناخت نہیں کر سکے۔ 2 مہینے گزر گئے، یہ وہ شارع ہیں جہاں پر ہر جگہ CCTV کیمرے اور ہائی ڈیفینیشن کیمرے لگے ہیں۔ اگر پولیس سنجیدگی سے کوشش کرتی تو بآسانی اس کو ٹریس کیا جا سکتا تھا۔ ساتھ ہی یہ بچی کئی کونے میں نہیں بیٹھی تھی بلکہ اسٹیج پر گورنر سندھ کے ساتھ موجود تھی، MQM کی مرکزی قیادت کے ساتھ موجود تھی اور اس کی تصویریں بھی اس بات کا ثبوت ہیں۔ ایک اور چیز پولیس کی ناکامی اس طرح بھی ہے، 14 اگست کو 7 بجے بچی لاپتہ ہوئی اور پولیس اس کا مقدمہ درج کرتی ہے 16 تاریخ دوپہر کو 1 بجے، 2 روز بعد اس واقعے کا مقدمہ درج کیا جاتا ہے۔ اگر فوری طور پر مقدمہ درج کیا جاتا اور تحقیقاتی ٹیم تشکیل دی جاتی یا کسی کی ڈیوٹی لگا دی جاتی تو بچی کو فوری طور پر بازیاب بھی کرایا جا سکتا تھا، لیکن پولیس اس کیس سے کام کیوں نہیں کر رہی؟ کیونکہ رکشا ڈرائیور کی غریب کی بچی ہے۔ آج بھی پولیس یہ کہتی ہے کہ ہم لوگ اپنی طور پر کوششیں کر رہے ہیں اس بچی کو تلاش کے لیے۔ اور سلمان، جیسا کہ ہم تصویر میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ MQM کی مرکزی قیادت کے ساتھ یہ بچی سٹیج پر کھڑی ہے، کیا گورنر نے، MQM کی دیگر قیادت نے زحمت کی کہ بچی کے والدین سے کوئی داد رسی کی جائے کہ ان کے گھر جایا جائے؟
देखिए, ये बच्ची एमक्यूएम के प्रोग्राम में गई थी। एमक्यूएम के किसी रहनुमा ने, ना ही गवर्नर सिंध की जानिब से कोई एक शख्स या एक टीम इनके घर गई हो ये दिलासा देने कि हम बच्ची की तलाश के लिए कोशिशें कर रहे हैं। 2 महीने से ये घर वाले सिर्फ अपनी बच्ची का इंतजार कर रहे हैं। किसी सियासी शख्सियत ने इनके घर जाने, ना ही राब्ता करने, फोन पर राब्ता करने की भी जहमत तक ना की। गवर्नर सिंध ने 15 रोज पहले इस वाकये का नोटिस लिया था, लेकिन उनका नोटिस भी बेकार गया। अभी तक ये बच्ची बाजियाब नहीं हुई। बच्ची कहाँ गई, ये सबसे बड़ा सवालिया निशान बना हुआ है। एमक्यूएम के प्रोग्राम में, गवर्नर सिंध के प्रोग्राम से और जश्न आजादी की तकरीबात मनाते हुए ये बच्ची लापता हो गई है। अगवा का मुकदमा दर्ज हुआ है, नोटिस भी लिए गए हैं, लेकिन किसी को जहमत तक नहीं है कि घर वालों के पास जाए और गरीब घराने को दिलासा। सलमान, आपकी पुलिस से बात हुई, क्या आपको लग रहा है कि पुलिस वाकई संजीदगी से कोशिश कर रही है बच्ची को तलाश करने में? देखें, अभी हमारी जो बात हुई तफ्तीशी पुलिस से, वो ये कहती है कि हाल ही में जो इलेक्शन के बाद तब्दीलियां हुई थी, उसके बाद उन्होंने चार्ज लिया है, क्योंकि काफी सारे पुलिस वाले तब्दील हुए हैं। संजीदगी से अगर काम करते तो इस बच्ची को 2 रोज के अंदर ही ट्रेस किया जा सकता था। एमजे रोड से अगर सोल्जर बाजार जाते हैं, वहां पे भी जगह जगह हाई डेफिनेशन सीसीटीवी लगे हुए हैं। गुरु मंदिर की तरफ जाते हैं तो हाई डेफिनेशन कैमरे लगे हुए हैं। पुलिस अगर संजीदगी से इस केस पे काम करती, 2 दिन तो क्या 24 घंटे में बच्ची को बआसानी तौर पर ट्रेस किया जा सकता था। गवर्नर के प्रोग्राम जब होता है तो सिक्योरिटी बहुत ज्यादा होती है, इलाकाई पुलिस भी होती है, अपनी सिक्योरिटी भी होती है, और 4 साल की बच्ची को कोई कैसे लेके चले गया, ये सबसे बड़ा सवालिया निशान बना हुआ है। और ये वो इलाके हैं, शाराएं हैं, जहां जो हर जगह सीसीटीवी कैमरे से कवर्ड है। पुलिस क्या कर रही है? पुलिस की बिल्कुल खामोश तमाशाई बन के बैठी हुई और नोटिस लेते हैं गवर्नर से, उसके बावजूद बच्ची का कुछ नहीं होता। और बच्ची के वालिदैन का क्या बताना है? कहाँ कहाँ उन्होंने राब्ता किया और पुलिस ने क्या इनसे ताउन किया? देखें, बच्ची के वालिदैन तो अब 2 महीनों के बाद इतना ज्यादा थक हार गए हैं, ये इन्होंने एक बैनर लेके रखा हुआ है। रात के औकात में जगह जगह ये निकल जाते हैं गलियों में कि इस बच्ची को खुद से तलाश करें। अब ये मीडिया पे खबरें नशर करके सिर्फ ये चाहते हैं कि अगर कोई शख्स इनकी बच्ची को देख ले तो फौरी तौर पर इनके हवाले ही करके चले जाए। कराची के शहरियों को यही चाहते हैं कि अगर ये बच्ची की तस्वीर को आइडेंटिफाई करें और कहीं पे बच्ची नजर आती है तो इनके घर पे लाके छोड़ जाएं, क्योंकि घर वाले भी पुलिस की कारकर्दगी से बहुत ज्यादा मायूस हो चुके हैं। ये घर रक्षा चलाते हैं इनके वालिद। रात के औकात में ये बैनर लेकर गलियों में निकल जाते हैं, कहीं से इस बच्ची का कुछ सुराग मिल जाए, लेकिन रोजाना ही इनको नाकाम लौटना पड़ रहा है। पुलिस से तो मायूस हो चुके हैं और शहरियों से अपील कर रहे हैं कि इस बच्ची का कोई भी इस बच्ची को देखे तो फौरी तौर पर इनके घर रामस्वामी गार्डन के इलाके में ठीक है सलमान, यानी कि पुलिस से मायूस होकर अब वालिदैन ने खुद ही बच्ची को तलाश करने की कोशिश शुरू कर दी है। इसके साथ ही अवाम से भी अपील की है कि वो बच्ची को तलाश करें। बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए AR बाय न्यूज।